اور دیکھتے ہیں کہ حضرت ہمیں انمول موتی کے تحت کس اہم معاملے میں نصیحت و تعلیم فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ایک مختلف نقطے پر توجہ دلانی ہے، اور وہ ہے شریعتوں کا اختلاف۔ ظاہر ہے کہ آج کے دور میں بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پہلی شریعتوں میں یہ احکام تھے، دوسری شریعتوں میں یہ احکام تھے، آخر ان احکام میں اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس حوالے سے میں نے چاہا کہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ اور یہ لکھا ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ شریعتوں میں جو اختلاف رونما ہوتا ہے انبیاء کرام کی، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، وجوہات ہیں جس کے تحت یہ اختلاف رونما ہوتا ہے۔ اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم سب انبیاء کرام کی جماعت اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گویا کہ ہم باپ شریک بھائی ہیں، باپ ہمارا ایک ہے، مائیں مختلف ہیں، کیونکہ اللاتی بھائی اسے کہتے ہیں کہ جو باپ شریک ہو، اور اخیافی بھائی اس کو کہتے ہیں جو ماں شریک ہو۔ تو فرمایا کہ ہم اللاتی بھائی ہیں، مطلب یہ کہ دین ہم سب کا ایک ہے، دین واحد۔ ہاں شریعتیں ہماری مختلف ہیں، چنانچہ شریعت آدم مختلف، شریعت ابراہیمی مختلف، شریعت موسوی مختلف، شریعت عیسوی مختلف، شریعت محمدی کے احکام الگ، تو تمام شریعتیں مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، بنیادی طور پر اس کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ اسباب و علل میں اختلاف کی وجہ سے شریعت میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا کہ پہلی شریعت کے اندر ایک چیز سبب اور ایک علت موجود تھی جس کی وجہ سے وہاں ایک چیز کا حکم دیا گیا تھا، لیکن بعد کی شریعتوں کے اندر وہ علت اور وجہ موجود نہیں تھی، لہذا وہاں اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا۔ مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا دودھ اور گوشت حرام تھا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے چونکہ اپنے دور میں ان کو ایک تکلیف ہو گئی تھی، عرق النساء کا درد ہو گیا تھا، تو انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر یہ مجھے شفا ہو جائے تو میں دودھ اونٹ کا اور اس کا گوشت جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لوں گا، کیونکہ یہ دونوں خوراکیں آپ کی بڑی مرغوب اور پسندیدہ تھیں، تو آپ نے یہ منت مان لی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شفا دے دی، تو آپ نے یہ اونٹ کا دودھ اور اس کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا۔ لیکن یہ شریعت ابراہیمی میں حرام نہیں تھا، شریعت محمدی میں حرام نہیں تھا، اس لیے یہ ان کے اندر یہ اونٹ کا دودھ اور گوشت حلال رہا، لیکن شریعت یعقوبی کے اندر جس کو حرام قرار دے دیا گیا، کیونکہ وہاں ایک خاص علت، ایک سبب تھا کہ انہوں نے اپنے اوپر نظر مانی تھی، اس وجہ سے حرام ہوا۔ اور دوسرا سبب تھا کہ لوگوں کے مزاج اور عادات کے اختلاف کی وجہ سے شریعتیں مختلف ہو جاتی ہیں، کہ ایک قوم کی عادت اور مزاج ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو شریعت کا ایک خاص حکم ان پر آتا ہے، لیکن دوسری امت جو ہے اس کا مزاج اور عادت مختلف، تو اس پر حکم بدل جاتا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی جو امت تھی، اس وقت کے جو لوگ تھے بڑے سخت جان تھے، بڑے سخت جان، طاقتور اور قوی تھے، تو ان کی اس قوت کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیدین کے علاوہ باقی ہر دن کا روزہ فرض کر دیا تھا کہ روزانہ روزے رکھو۔ مقصد یہ تھا کہ جب ان کی قوتیں ٹوٹیں گی تو ان کی شہوتیں ٹوٹیں گی، تو نفس اور کثر نفس اور شہوت جب ٹوٹے گی تو ان کو عبادات کے اندر جو لگیں گے وہ، اور وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ان کی کثر شہوت کے لیے ان کو ہمیشہ کا روزہ فرض کر دیا۔ ہاں عیدین کے علاوہ روزہ ان پر فرض تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی ہے کہ دوسرے نبیوں کی امتیں آئیں، تو وہاں وہ قوت، وہ جو سخت جانی نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر حکم کو ہلکا کر دیا اور جو ایک مخصوص مدت تک روزے فرض کر دیے، جیسے خود شریعت محمدیہ میں مہینے کے روزے فرض کر دیے ہیں، باقی اس کے علاوہ روزے نوافل مسنون کی شکل میں رہے۔ یہ ایک وجہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تہذیب و تمدن کے اختلاف کی وجہ سے شریعت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، کہ ایک قوم کے ایک امت میں تہذیب و تمدن الگ تھا، وہاں ایک الگ حکم تھا، جب کسی دوسری قوم کا زمانہ آیا تو وہاں تہذیب و تمدن بدل گیا، اس زمانے کے بدلنے کی وجہ سے وہاں یہ حکم بدل گیا۔ چنانچہ یہ ہوا کہ جب ایک نبی کے زمانہ بدلا تو تہذیب و تمدن بدلا، کیونکہ زمانہ جیسے جیسے اپنی لمبی عمر کی طرف جاتا ہے تو تہذیب و تمدن بدلتا رہتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب تشریف لائے ہیں تو وہاں جب آپ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کی تہذیب و تمدن یہ ہے
کہ یہ جو میلہ مناتے ہیں، سالانہ میلہ ہوتا ہے ان کا، اور یہ انصار مدینہ سارے مدینے سے باہر جا کے میلہ مناتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 2 میلے دے رکھے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی سالانہ 2 خوشیوں کا موقع دے رکھا ہے۔ فرمایا کہ لکل قوم عید، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، وہذا عیدنا، یہ ہماری عید ہے، یہ ہمارا میلہ ہے۔ تو گویا کہ اس کی وجہ سے اور تہذیب و تمدن کے اختلاف کی وجہ سے شریعت کا حکم اس لیے بدلتا ہے کیونکہ اصل میں نبی جب آتا ہے کسی قوم میں، تو اگر ان کے تہذیب و تمدن کو یکسر اس کی نفی کر دے، اس کو توڑ دے، تو امت کے اندر، اس قوم کے اندر ایک وحشت اور اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے اس نبی کے بارے میں، تو نبی کے باقی جو احکام ہیں ان کی بھی جو ہے وہ اتباع کرنے سے وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کون آ گیا، ہماری تو رواج کا حصہ ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو اس لیے نبی جب آتا ہے تو نبی ان کی تہذیب و تمدن کو توڑتا نہیں ہے، اس کا رخ موڑتا ہے، گویا کہ ازالہ نہیں کرتا، امالہ کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ کے لوگوں کے لیے 2 میلوں کی خوشخبری دے دی کہ ہمیں بھی اللہ نے 2 میلے دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ سبب ہوتا ہے۔ اور چوتھا سبب یہ ہوتا ہے کہ اصلاح کے طریقوں میں اختلاف کی وجہ سے شریعت میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی نبی جب آتا ہے تو اپنی امت کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، تو ہر زمانے کے جو لوگ ہیں ان کا الگ مزاج اور عادات اور الگ ان کی سوچنے کی یہ صلاحیت ہے، تو نبی ان کے مطابق ایک خاص طریقہ اصلاح وضع کرتا ہے، اس خاص طریقہ اصلاح کے ذریعے سے ان تک دعوت حق پہنچاتا ہے۔ لیکن جب کسی دوسرے نبی کا زمانہ آتا ہے اس وقت کے لوگوں کا مزاج، سٹائل اور ذہنی ان کی بلوغت الگ ہوتی ہے، تو وہ نبی جو ہے طریقہ اصلاح بدل دیتا ہے، ایک دوسرا طریقہ اصلاح اختیار کرتا ہے، تو اس طریقے سے وہ ہر زمانے کے نبی کے طریقے اصلاح بدل جاتے ہیں، تو پھر وہی چیز اللہ تبارک و تعالی شریعت کا جز بنا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے شریعتوں کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے، لہذا آج شریعت محمدی ہے تو آج کی کسی مسلمان کو یہ حوالہ دینے کی اجازت نہیں ہے کہ دیکھیں یہ شریعت فلاں شریعت میں تو جائز تھا۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کی شریعت میں جب وہ بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا، جی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے، کیا آدم کی شریعت میں یہ حرام کام کیسے ہو سکتا ہے؟ جی آج بھی جائز ہونا چاہیے، یہ اس کی حماقت ہے۔ کیوں؟ اس وقت ایک خاص علت تھی، وہ خاص علت یہ تھی کہ افزائش نسل مقصود تھی، تیزی سے انسانیت کی ضرورت کو بڑھانا مقصود تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے صبح اور شام کا فرق کر کے بہن بھائی کا نکاح کر دیا تاکہ توالد اور تناسل ہو، زیادہ سے زیادہ ضروریت آدم پھیلے، اس لیے وہ ایک علت تھی۔ لیکن آج اس کی ضرورت نہیں ہے، آج تو ماشاءاللہ افزائش نسل ہے، اب یہ کہ ان کی اصلاح نسل کی ضرورت ہے، لہذا اصلاح نسل کے حوالے سے بھی احکامات دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے آج کل عام طور پہ یہ رواج ہے کہ لوگ پچھلی شریعتوں کا حوالہ دے دیتے ہیں، جی فلاں شریعت میں تو جائز تھا، فلاں میں یوں تھا، لہذا آج بھی جائز ہونا چاہیے۔ ہاں اس وقت جو جائز تھا اس کے خاص اسباب تھے، جن 4 اسباب میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی جس کے تحت وہ جائز ہوگا، آج وہ علت اور وجہ نہیں ہے، لہذا آج وہ چیز جائز نہیں ہو سکتی۔ دیکھا ناظرین، آپ نے حضرت نے کس قدر خوبصورتی سے یہ اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ سمجھایا، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ شریعت محمدی کس قدر کمپلیٹ ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی ایسے عوارض موجود نہیں ہیں جو پچھلی شریعتوں میں تھے، جیسے وہ سخت جانی کی وجہ سے جو روزہ، اور پھر بہن بھائیوں میں جو شادی کا مسئلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، اور دیگر بہت سی شریعت میں سختیاں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ توازن پورا شریعت محمدی میں آپ دیکھتے ہیں، اور اب اس میں پرانی ایسی کوئی عوارض اور ایسی علتیں کوئی موجود نہیں۔ تو حضرت نے اس قدر خوبصورتی سے یہ مسئلہ سمجھایا، یہ آپ لوگوں کے لیے کام آئے۔